اگر تمہاری بیویاں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور حرام کاموں میں ملوث نہیں ہیں تو پھر ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر درگزر کیا کرو اور انہیں ایسی معمولی غلطیوں پر طلاق مت دو۔ جیسے کسی بھی کھانے کے ذائقے کو لذیذ بنانے میں نمک کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، ویسے ہی اپنی طبیعت میں خوش اخلاقی کا عنصر لازم موجود رکھو تاکہ لوگ تمہاری موجودگی سے خوش ہوں۔ اگر تم بلند مرتبہ ہو، مالدار ہو، اہل علم ہو تو اپنی طبیعت میں عاجزی کا عنصر لازم رکھو، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے اس سے مرتبہ چھین لیا جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو عاجز سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈال دے گا۔ اگر تم کسی قربان گاہ پر موجود ہو اور اپنے حصے کی قربانی دینے والے ہو، لیکن تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، تو تمہیں اپنی قربانی کو روک کر فوراً گھر واپس آنا ہے اور اپنے بھائی سے گلے مل کر اس کی رنجش کو دور کرنا ہے، اور جب وہ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے تو پھر اپنی قربانی کو قربان کر دو۔ 3 کام کرنے میں انسان کی کامیابی ہے: گفتگو کرنے، نگاہ کا استعمال کرنے اور خاموش رہنے میں۔ اگر تمہاری گفتگو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر شامل نہیں تو تمہارا بولنا بیکار ہے۔ جو شخص دنیا کے معاملات کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے تو اس کا دیکھنا فضول ہے، اور جو شخص خاموشی اختیار کر کے اپنے گناہوں پر پچھتاتا نہیں ہے اس کا خاموش رہنا بے سود ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ آگ اور پانی کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح کسی شخص کے دل میں یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا پھر آخرت کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت کی محبت اکٹھی ہو جائیں۔ جو شخص بدی کے کاموں میں ملوث ہو تمہیں اس سے مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو تمہیں اپنا بایاں گال بھی اس کے آگے پیش کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تم سے قرض مانگنے آئے تو تمہیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے حق کا ساتھ دینے پر اس دنیا میں مصائب کا سامنا کیا وہی لوگ ہیں جنہیں آخرت کی زندگی میں ہمیشہ سکون اور بلند مرتبہ سے نوازا جائے گا۔ انسان کو کسی بھی معاملہ یا کام کے لیے مائل کرنے والی شے آنکھ ہے، اور اس آنکھ کی وجہ سے ہی انسان کا سارا جسم روشن ہوتا ہے۔ اگر یہ آنکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ارد گرد کے معاملات کو دیکھے اور یہی آنکھ سارے جسم میں اندھیرے کا سبب بھی بنتی ہے اگر یہ نفس کی مانتے ہوئے چیزوں کو دیکھتی ہو۔ میاں بیوی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، نہ کہ 2 جسموں کی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے جس کو تمہارے جیون کا ساتھی بنایا گیا ہے اسے خود سے جدا مت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ذات میں موجود خرابیوں کے بارے میں بات نہ کریں، تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ تم بھی لوگوں کی کمزوریوں اور برائیوں کے بارے میں بات مت کرو، کیونکہ جیسا سلوک تم لوگوں کے ساتھ روا رکھو گے ویسا سلوک ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی تمام تر کوششوں کا مقصد صرف اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے
اور وہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں گناہ بھی موجود ہیں۔ ایسا شخص قیامت کے روز اپنے گناہوں کے بے شمار بوجھ سے نجات نہیں حاصل کر پائے گا۔ اگر تم لوگوں کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھے بغیر کسی نیک عمل کو سر انجام دو تو اسے واقعی میں نیکی گنا جائے گا۔ اپنے دشمنوں کو برا جاننے کے بجائے ان کے لیے نیک جذبات رکھو اور انہیں اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھو۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی بد کو اس وجہ سے کبھی رزق دینا بند نہیں کیا کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیک اور بد دونوں پر ایک ہی بادل سے بارش برساتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی کسی گناہ کے کام کو سر انجام دیتا ہے تو بجائے غصہ کرنے کے اس کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھو اور اس پر تنقید کے لیے تلخ الفاظ کا استعمال مت کرو۔ اگر وہ توبہ کرے تو تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر تمہارا بھائی ایک دن میں 7 بار گناہ کر کے 7 بار تم سے یہ کہے کہ اس نے توبہ کر لی تو تمہیں ان 7 بار ہی اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جس شخص کو اپنی عبادات پر غرور ہو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کر لینے کے بعد انہیں تسلیم کرے اور توبہ طلب کرے۔ خبردار رہو کہ اگر تم نیک اعمال دکھاوے کے لیے اور لوگوں میں اچھا بننے کی نیت سے کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا۔